ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اپنے وقت کا ایک عظیم دانا اپنے بیٹے کو اللہ عز و جل کا حق پہچاننے کی تلقین کر رہا ہے. اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. ایک برے سے برا شخص بھی اپنی اولاد کے بارے میں انتہائی حساس ہوتا ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خسارے سے بچائے رکھے. لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ شرک بدترین فعل ہے، اس سے ہر ممکن اجتناب اختیار کرنا. اس آیت میں شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا. ظلم کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، انصاف سے ہاتھ کھینچ لینا، اس کے برعکس کام کرنا. شرک کو ظلم عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ان ہستیوں کو خالق کے، رازق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ ان چیزوں کے پیدا کرنے میں کوئی دخل ہے اور نہ ہی وہ رزق فراہم کرنے والی کوئی بھی اپنے اندر صفت رکھتی ہے. تو اس سے بڑھ کر اور بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ پختہ اقرار کرے، ایک مکمل یقین رکھے کہ اللہ عز و جل ہر چیز کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، متصرف ہے. سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا فیصلہ ٹالنے والا نہیں، کوئی اس کی ضد ہے، نہ کوئی اس کے مماثل ہے. رتبے میں، ربوبیت میں کوئی کسی مفہوم میں اس کی برابری کرنے والا اس کا ہمسر نہیں ہے. اس کے اسماء و صفات کے کسی بھی مفہوم میں کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کاموں میں کوئی اس کا شریک یا مددگار ہے. شرک کی دو بڑی اقسام ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر. شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، جو بندے کے اندر اپنے عمل کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر جس امر کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، سب سے زیادہ اندیشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ ایک آدمی اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، جب لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے اور پھر اسے اپنی نماز اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اللہ عز و جل ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. شرک اکبر یہ ہے کہ بندہ غیر اللہ کو اللہ عز و جل جیسا ٹھہرائے، اسے رب العالمین کا درجہ دے دے، اس سے ویسی محبت کرے جیسی کہ اللہ عز و جل سے محبت کرنی چاہیے، اس سے ویسا خوف کھائے جیسے کہ اللہ عز و جل سے خوف کھانا چاہیے، غیر اللہ سے پناہ مانگے، مشکل میں غیر اللہ کو پکارے، اس سے ڈرے، اسی سے امیدیں باندھے، اسی کی طرف راغب رہے، اسی پر توکل کرے، اور اللہ کی معصیت میں غیر اللہ کا حکم بجا لائے. شرک اکبر کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کفار مکہ کی طرح کھلم کھلا شرک کرے یا منافقین مدینہ کی طرف
چھپ چھپا کر۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، شرک اصغر سے یعنی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، دکھاوے سے، ہماری نیکیوں کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں اللہ عز و جل اپنی ذات پر بھرپور بھروسہ اور اللہ عز و جل اپنی ذات پر بھرپور توکل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شرک کے ہر پہلو سے ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ